وقت کے لیے ہے، تا قیامت تک کے لیے ہے، لہذا کسی بھی آیت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 95 تھوڑی سی لمبی ہے۔ یا ایوہ الذین، اے لوگوں جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقتلو، نہ تم مار ڈالو، الصیدہ، شکار کو، وانتم، حالانکہ تم، حرم، تم احرام میں ہو۔ اب دوبارہ اس چیز کو تنبیہ بار بار کی جائے، اس کا مطلب ہے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ، تو جو کوئی بھی مار ڈالے گا اس کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ، تو بدلہ ہے اس کا، مثل ما، اس کی مانند جو، قتلا، جس نے مارا، من النعام، جانوروں میں سے، اس کی مانند ہے، اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے۔ اب کیا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے، شکار کو نہ مار ڈالو، تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا۔ اب یہ بدلہ ہے۔ یحکم، فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل، دو عادل آدمی، منکم، تم میں سے، ہدین، قربانی ہے، بالغ الکعبتی، پہنچنے والی ہے جو کعبہ کو، او کفارتن، یا تو پھر کفارہ ہے، طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالکا، یا اس کے برابر، صیامن، روزے رکھنے ہیں، لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہی، اپنے کام کا وبال، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، اما، اس سے، جو سلفا، جو پہلے گزر چکا، جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے دوبارہ کیا، فَيَنْتَقِمُ، تو انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ، منہ، اس سے، اور پھر جس نے دوبارہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پر غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پہ بہت واضح آیات میں بتایا گیا کہ جس نے بھی اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کی چیزیں جو ممانعت کر دی گئی، جان بوجھ کے اس کو کیا، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے بتایا اسی طرح کا جانور جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی، چونکہ یہ آیت لمبی ہے نا، لہٰذا ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنائیں گے۔ یا حرف ندا، ایو اس کا منادا، ہا حرف تنبیہ، ندا منادا مل کر بنیں گے جملہ ندائیہ، الذین موصول، آمنو فعل ماضی جو کہ اس کا صلۃ الموصول ہے، موصول اور صلہ دونوں مل کر جو ہے وہ جملہ ندائیہ کی صفت بن جائیں گے۔ لا تقتلو، کہا جا رہا ہے کہ تم نہ مار ڈالو، حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کو نہ کرنے کا۔ لا ناہیہ ہے، تقتلو فعل مضارع مجزوم، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، نہ تم قتل کرو، نون رابی ڈراپ ہو گیا ہے، اور جملہ جو ہے فعل بفاعل ہو کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ کس کو؟ الصیدہ، شکار کو، صاد یا دال، منصوب اسم، مفعول بھی فعل تقتلو فعل کا، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ناہیہ انشائیہ ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا، ایک پورا مفہوم ہے۔ نہ تم شکار کو مارو، واؤ حالیہ، حال بنائے گا، کس حالت میں، انتم کے تم ہو، انتم ڈیٹیچ پروناؤن جمع مذکر حاضر، اور مبتدا بن جائے گا، حرمن، اس کی خبر، ہار را میم روٹ پڑ کے ساتھ، حالت احرام میں ہوں، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ جو کہ واو حالیہ کی وجہ سے پیچھے والے جملے کا حال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ جملہ پیچھے والے جملے کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ بتایا کیا گیا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہوں تو تم نے شکار نہیں کرنا، کسی بھی جانور کو نہیں مارنا۔ اب آگے یہاں سے شروع کریں گے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ، واو حرف عطف ہے، من شرطیہ ہے، قتلہ فعل ماضی ہے جو کہ لہٰذا مبنی ہونے کی وجہ سے یہ اثر نہیں لے رہا، چونکہ من شرطیہ ہے، مبتدا بھی بن جائے گا کیونکہ یہ اسم بھی ہے، تو ہم قتلہ
قتل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل، ہو اس کا مفعول بھی، باب نون سے آتا ہے یہ فعل فاعل مفعول، منکم اس کا متعلق، اور متعمدن میم شروع میں پیش والا، والا 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 والی والے کے لیے آتا ہے، آئین میم دال اس کا روپڑ، مزید فی باب سے اسم فاعل آیا ہے کہ یہ جان بوجھ کر، اصل میں یہ حال بنے گا جملے کا، ٹھیک ہے، منصوب اسم آ گیا ہے جو جملے کا حال بن جائے گا کہ تم نے جان بوجھ کر اس کو مار ڈالا ہو، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی تم میں سے اس کو جان بوجھ کر مار ڈالے، یعنی اس شکار کو، یہ جملہ شرطیہ بن گیا ہے، فجزاؤن، فا جملہ جواب شرط، جزاؤن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا کیونکہ مرفوع اسم آ گیا ایک ہمارے پاس جو کہ جملہ جس سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی جزا ہے یا اس کا بدلہ ہے، کیا ہے، خبر، آگے جملہ بنے گا مثل ما، اس کی مانند، مثلو کیا ہے، مضاف ہے کیونکہ ایک اسم ہے جو کہ مرفوع آ رہا ہے، ہلکے اعراب والا ہے، اور آگے والا جو ہے وہ اس کا مضاف علیہ بنے گا جو کہ ما موصول ہے، یہ ما موصول اپنے صلے کو ساتھ لے کر اس کا جو ہے وہ مضاف بنے گی، ما موصول قتل فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل باب نون ہے، اور من النعامی من حرف جار، النعامی مجرور مرکب جاری متعلق قتل فعل کے، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ جو کہ ما موصول کا صلہ، اس طرح موصول اور صلہ دونوں مل کر مضاف کے مضاف علیہ، مضاف علیہ دونوں مل کر مرکب اضافی جو مرفوع ہونے کی وجہ سے خبر بن جائے گی فجزاء مبتدا کی، اس طریقے سے یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جواب شرط، اور پیچھے والے جملے کی شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ جو من مبتدا کی خبر بن جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، یہاں تک مکمل ہو گئی اس کی ترکیب، یحکم فیصلہ کریں گے، اب جب کوئی قتل کر دے جانور کو تو کیا ہوگا، یحکم فیصلہ کریں گے، یحکم فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حکمہ یحکم، ٹھیک ہے، یہ باب نون سے آیا ہے، اور بھی اس کے متعلق ہو جائے گا، اچھا فاعل اس کا ظاہر آ رہا ہے، یحکم فعل بھی متعلق ذوا عدل مرکب اضافی کا یہ پیٹرن، یہ ذوا جو ہے نا یہ ذو ذی تھا، اصل میں یہ ذوا جو ہے نا یہ مثنیٰ مذکر آیا ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ فاعل ہے، فاعل بنے گا جملے کے لیے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے یہ ذو کی مرفوع شکل ہے، ذوا ذو ذوا، ٹھیک ہے، ذوا مثنیٰ، دو عدلین دو عادل آدمی، تو یہ اسم الفاعل جو آ گیا یہ مرفوع اعراب ہونے کی وجہ سے یہ مرکب اضافی یحکم فعل کے لیے فاعل بنیں گے، ٹھیک ہے، ایک متعلق یہ آ گیا، منکم تم میں سے، دوسرا متعلق یہ آ گیا، ہدین، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ حال بن جائے گا جو کہ مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قربانی ہے، اور پھر دوسری اس کی صفت آ جائے گی بالغ الکعبتی، پہنچنے والی ہے جو کعبہ کو، بالغ الکعبتی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، بالام غاف یہ غین یہ پہنچنے والی، والا والی پہنچنے والی، الکعبتی کعبے کو، جو کہ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، قربانی جو ہوتی تھی وہ کعبہ پہنچتی تھی نا، مطلب قربانی کا جانور جو بھی کعبے کو جا رہا ہوتا تھا، تو دعا عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ تم میں سے ہی دو عادل آدمی کریں گے، یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، او یا کفاراتن، یا کفارہ ہے، تا کفاراتن کافارہ روٹ ورڈ کے ساتھ مرفوع اسم آ گیا، یہ بھی مبتدا بن جائے گا، او عطف کے ذریعے یہ پیچھے والی جملے کا حصہ بھی بن جائے گا، کفاراتن مبتدا، طعام مساکین یہ بھی اس کی خبر بن جائے گا مرکب اضافی ہو کر، کھانا مسکینوں کا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ او عطف کے ذریعے پیچھے جملے پر معطوف، او یا عدلو
برابر ہے، عدلو مرفوع اسم ہے، ذالکا جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ کا پیٹرن بنائیں گے، یا اس کے برابر ہے، کیا ہے اس کے برابر؟ سیامن روزے رکھنا ہے، عدل ذالکا او عطف کے ذریعے اس کا دوسرا کفاراتن کی دوسری خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، او عطف کے ذریعے یہ دونوں خبر بن جائیں گے کفاراتن مبتدا کی، کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا یا پھر اس کے برابر کے روزے، ٹھیک ہے، یہ سیامن جو آ گیا ہے نا یہاں پر، یہ تمہیز کے لیے آیا ہے، کیا ہے اس کے برابر کا؟ تو روزے ہیں اس کے برابر، ٹھیک ہے، یہاں تک مکمل آ گیا۔ آگے جملہ تعلیل بنائے گا کہ تعلیل بتائے گا کہ یہ کیوں ہے، لی لام کئی لام تعلیل ہے، یذوق فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، یذوقا سوری یذوقا منصوب ہے لام لام کئی کی وجہ سے، فعل مضارع منصوب، دال واو قاف اس کا روپ پڑا ہے چکھنا، مزہ چکھنا، تاکہ وہ چکھے، باب نون سے آیا ہے یہ، وبالا وبالا ایک اسم ہے، مزہ ذائقہ، امرہی اپنے کام کا، یعنی کہ وہ چکھے وہ ذائقہ یا وہ مزہ جو اس کو اپنا کام کر کے آیا، یعنی اللہ کی حدود کو توڑ کے جو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، جو سزا ملے گی، تو پھر یہ اب اس نے کرنا ہے کہ جو اس نے کعبے کو پہنچنے والی قربانی کو اس نے مطلب فیصلہ کریں گے دو عادل آدمی کہ کیا ہم نے کرنا ہے، کہ یہ کعبے کو پہنچے گی قربانی یا کفارہ اس کا ادا کریں گے مسکینوں کا کھانا، یا پھر اس کے برابر کے روزے رکھے جائیں گے۔ کیوں ہے یہ؟ لام لام تعلیل بتا رہا ہے، یذوقا فعل مضارع ہے، وبال امری ہی مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول بنے گا، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ تعلیلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لام کئی لام تعلیل پیچھے والے جملے میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا، فاعل جو کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ بتاتی ہے۔ عفا معاف کر دیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا اللہ اس کا فاعل، باب نون، معاف کر دیا اللہ تعالی نے، اما ان حرف جار، ما موصول جو کہ حرف جر سے مجرور مگر اپنے صلہ کے ساتھ مجرور ہوگی، سلافہ فعل ماضی، فعل با فاعل ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، باب نون سے آتا ہے یہ، اور ہوا کی ضمیر فاعل جو کہ ما موصول کا صلہ، یہ جملہ فعلیہ بن گیا، یہ موصول اور صلہ ان حرف جار سے مجرور ہو کر عفا فعل کے متعلق ہو گیا، عفا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا۔ وَمَنْ عَادَ اور جس نے بھی دوبارہ کیا ایسے، واو حرف عطف ہے، من شرط ہے، ٹھیک ہے، من شرط ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ من شرطیہ مبتدا بھی بنتا ہے اور جملہ شرطیہ بھی بناتا ہے، تو من مبتدا جملہ شرطیہ، عادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، آئین واو دال اس کا روپڑ ہے، آوادہ سے آدھا بنا، یہ آپ جانتے ہیں اجوف سے تعلیل ہوئی، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، فینتقموا یہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ، من مبتدا من موصول کی سوری من شرط کا جملہ شرطیہ، فا جوابی شرط یہاں سے شروع ہوگا، فینتقم تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، یعنی جب جس نے بھی یہ دوبارہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، ینتقم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، نون قاف میم اس کا روٹ پڑ ہے، اللہ اس کا ظاہر فاعل آ گیا اور منہ اس کے متعلق ہو گیا، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ شرطیہ جملہ جزائیہ ہو گیا، اچھا شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ ہو گئے جو کہ من مبتدا کی خبر بن گئے، تو من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واللہ واو استنافیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، اللہ مبتدا ہے تو ہم اس کی خبر دیکھیں گے جو کہ دو خبریں اس کی آئیں گی، عزیز ان سب پر غالب، اللہ رب العزت کی صفت مشبہ ہے، سب کے اوپر غالب آنے والا، ذو انتقامی بہت انتقام لینے والا، بڑے انتقام والا، ذو جو ہے وہ آپ نے اوپر بھی دیکھی زوا جس کی جمع تھی مثنیٰ تھی، یہ ذو واحد ہے، بڑے انتقام والا اسم الفاعل کا صیغہ آ گیا اور یہ مبتدا کی دوسری خبر بن گئی مرکب اضافی بننے کے بعد، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استنافیہ ہو گیا۔ اب یہاں پر سیم وہی بات بعد میں بھی کہی جا رہی ہے کہ
बनी इसराइल का इम्तहान जैसे लिया गया था ना, कि एहराम की हालत में शिकार नहीं करना, और जो तुमसे इसको कसदन जानबूझकर मारेगा तो फिर उसी का बदला सेम वही जानवर होगा जैसे कि उसने मारा होगा। और इसका फैसला कौन करेगा? वो दो मोतबर आदमी करेंगे जो आपके दरमियान में से ही होंगे। ठीक है, वो दो मोतबर आदमी जो आपके ही अंदर मौजूद हो, जिसको भी आप अपने लिए समझते हो कि ये इस पे हम एतबार कर सकते हैं। ये एक तरह की ये न्याज की हैसियत से खाना काबा को पहुंचाया जाए, वो फैसला करेंगे। या फिर इसका कफारा दिया जाए कि मिस्कीनों को खाना, या फिर उसके बराबर जो रोजे होते हैं वो दिए जाएं। ताकि ये सजा इसलिए है ताकि वो अपने बबाल का मजा चखें कि अल्लाह की हदूद को हालते एहराम में क्यों तोड़ा। तो जो भी कुछ हो चुका है ना, पहले अगर इस किस्म के मामलात हुआ करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अहकामात आने से पहले अगर कोई इस तरह का काम किया तो उसको माफ फरमा दिया लोगों के लिए। लेकिन जब एक दफा अहकाम आ जाते हैं और हरम की हदूद के अंदर कोई भी ऐसा काम किया जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अहकामात हैं उनकी उनको तोड़े, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गालिब है, बहुत सख्त इंतकाम लेने वाला है। यानी कि हमें तो अल्लाह की नाफरमानी वहां पर करनी चाहिए ना जहाँ अल्लाह की हदूद ना हो, जहां तक अल्लाह हम तक पहुंच ना सके। तो हम ऐसी पूरी कायनात तो क्या, जमीन आसमान सात आसमान में भी कोई ऐसी जगह नहीं पाएंगे कि जहाँ पे हम बच सकें। लिहाजा अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ने से पहले उस जात से गैब के साथ डरना है जो कि कुल आलम के ऊपर इख्तियार रखती है। जजा सजा के मामलात तमाम के तमाम उसी के हाथ में हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, चूंकि